میرا شوہر مجھ سے زیادہ میری پڑوسن کی بات مانتا تھا۔ ایک روز شوہر مجھے گھر سے نکالنے لگا تو میری پڑوسن آ گئی اور شوہر کو کہا کہ اسے کچھ دنوں کی مہلت دے دو۔ میرے شوہر نے اسی وقت میرا ماتھا چوما اور مجھے منا کر گھر کے اندر لے آیا۔ اصل میں بے اولاد تھی اور یہی وجہ تھی کہ شوہر بدظن ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز پڑوسن نے اپنا بچہ میری جھولی میں ڈال دیا اور بولی اسے اپنا سمجھنا۔ میں مان گئی اور میرا شوہر بھی خوش ہو گیا۔ اسی رات وہ پڑوسن گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجھے بہت تعجب ہوا، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا میرا خوف سے برا حال تھا، کیونکہ یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ تو عافیہ، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی کر ہی لینی چاہیے۔ تم تو جانتی ہو کہ پچھلے 4 برس سے میں تمہاری خاطر اپنی امی کے سامنے ڈٹا رہا ہوں، مگر اب میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ میں امی سے مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اولاد چاہتا ہوں۔ مجھے یہ سونا آنگن کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ دوسری شادی کے بعد بھی میں تمہیں پہلا سا مقام دوں گا، تم اس گھر کی مالکن ہی رہو گی۔ میرا شوہر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دوسری شادی کی خبر دے رہا تھا۔ میں تو یہ سب سن کر ہی سکتے میں آ گئی تھی۔ میں نے بڑی ہمت کی اور کہہ دیا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے دل بھر گیا ہے آپ کا۔ اب آپ دوسری عورت چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی کو رنگین بنا دے، کیونکہ ساتھ نبھانے والے تو ساتھ نبھاتے ہی جاتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ فراز بولا، ہاں عافیہ، اگر تم ایسا سمجھ رہی ہو تو پھر ایسا ہی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فراز کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، اس سے زیادہ مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا ہی نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اپنے صحن میں بیٹھی اپنے نصیبوں پر رو رہی تھی، جب پڑوسن نے مجھے چھت سے روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ گئی اور بولی، کیا بات ہے عافیہ، یوں کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، میرے شوہر نے دوسری شادی کی دھمکی دے دی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی، اب میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میری پڑوسن سعدیہ بولی، میری بہن تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی روز میری ساس نے میرے شوہر کو دوسری شادی کے لیے اتنا تپایا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالنے لگا۔ یہ تو بھلا ہو میری پڑوسن کا جس نے عین وقت پر آ کر میرے شوہر سے کہا کہ اسے کچھ دنوں کی مہلت دے دو، اگر اب بھی اس نے کوئی خوشخبری نہ سنائی تو بے شک اسے گھر سے نکال دینا۔ میرا شوہر پڑوسن کی بات مان کر مجھے گھر کے اندر لے آیا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی، میرا شوہر پڑوسن کی بات کیسے اتنی جلدی مان گیا تھا۔ خیر میں چپ کر گئی۔ ابھی اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ پڑوسن سعدیہ میرے پاس آئی اور بولی، کسی دائی کو بلا دو، میں بچہ جننے والی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، سعدیہ یہ سب کیسے ہوا؟ دراصل سعدیہ 5 ماہ قبل ہی ہمارے ساتھ والے گھر میں کرایہ دار کے طور پر رہنے آئی تھی۔ وہ بہت اچھی اور ہمدرد لڑکی تھی، اس سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر بیرون ملک میں ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی پیگنینسی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی اس کے جسم کے خد و خال سے پتہ چلتا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ اب سعدیہ نے اچانک دائی کی فرمائش کر دی تو میں بکھلا کر رہ گئی تھی کہ دائی کا کہاں سے انتظام کروں۔ جلدی جلدی بھاگ کر باہر نکلی اور اپنی ایک پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ میری خوش قسمتی کہ اس کے پاس دائی کا نمبر موجود تھا۔ اس نے کال کر کے دائی کو بلوایا اور وہ دائی سعدیہ کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں باہر بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دائی کمرے سے باہر آئی اور وہ بہت خوش تھی۔ بولی، سعدیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اس کی بیٹی بے انتہا خوبصورت ہے۔ میں خوشی خوشی اس بچی کو دیکھنے گئی تو سعدیہ نے اپنی بچی میری گود میں ڈال دی اور بولی، بہن اس بچی کو آج سے اپنی بیٹی ہی سمجھو، اس کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دو اور بتا دو کہ تم نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے، پھر وہ دوسری شادی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور پھر میری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے سوچا، سعدیہ کون سی بات؟ تب وہ بولی کہ دیکھو تم تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی، میرے کہنے پر ہی تمہیں تمہارے شوہر نے کچھ دنوں کی مہلت دی تھی، اگر میری بات پوری نہ ہوئی تو تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا اور میں یوں تمہارا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں سعدیہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر بولی، سعدیہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تمہارا شوہر کبھی بھی اپنی بچی کو کسی کو دینے پر رضامند نہیں ہوگا۔ سعدیہ بولی، عافیہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے۔ میں بولی، سعدیہ تم میری خاطر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ سعدیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں بھی ابھی بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خود تو وہ میرا شوہر بیرون ملک جا بسا ہے، میں کیوں اس کے لیے خود کو خوار کروں؟ میں چپ کر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے سعدیہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، وہ جان بوجھ کر اس بچی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ خیر میں نے بھی خوشی خوشی اس سے بچی لے لی تھی۔ اگر اس کو قدر نہیں تھی تو کیا ہوا، میں تو اس کی بیٹی کے لیے مری جا رہی تھی۔ میں اس کی بچی کو گود میں بھر کر شوہر کے پاس لے گئی اور بولی، یہ دیکھیں ہماری بیٹی۔ وہ میری بات سن کر بے حد حیران ہوئے تھے۔ وہ بولے، ہماری بیٹی کیسے؟ پھر میں نے ان کو سعدیہ کی ساری بات بتا دی تو وہ بہت خوش ہو گئے اور بولے، بہت بہت مبارک ہو عافیہ، تم ماں بن گئی ہو اور میں باپ بن گیا۔ اللہ کا شکر ہے جو اس نے مجھے بچہ دے دیا ہے، اب مجھے دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ فراز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا، میرا پیار مجھ سے چھننے سے بچ گیا تھا۔ میں نے اس بچی کا ماتھا چوم لیا تھا، اس کی وجہ سے میں معتبر ہو گئی تھی۔ سعدیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بچی کو دودھ بھی نہیں پلاؤں گی، اس کے لیے فیڈر وغیرہ کا انتظام کر لینا۔ میں نے جلدی جلدی فراز کو باہر بھیج کر بچے کے لیے ڈبے والا دودھ منگوایا اور فیڈر وغیرہ منگوائے تھے۔ فراز بھی ہر کام بھاگ بھاگ کر رہے تھے۔ شام تک تو سب کچھ اچھا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں کبھی اس کو دودھ دیتی تو کبھی اسے کندھے پر ڈال کر پورے کمرے میں گھماتی۔ فراز بھی میرے ساتھ ساتھ ہی تھا، وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ بچی کسی طرح چپ ہو جائے۔ 2 گھنٹے یوں ہی خوار ہوتے گزر گئے۔ اب فراز بولا، میری مانو تو اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے چلو، ماں کی خوشبو سونگھ لے گی تو قرار آ جائے گا۔ اس وقت میں نے غصے سے فراز کی طرف دیکھا اور بولی، کیوں ایک ہی رات میں آپ اس بچی سے تنگ آ گئے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کی ماں کے پاس لے چلو؟ فراز بولے، نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تم 2 گھڑی لے کر تو جاؤ اس کی ماں کے پاس، جب سو جائے تو واپس لے آنا۔ میں بھی بچی کے رونے کی وجہ سے بڑی گھبرا گئی تھی، اس لیے جلدی سے لے کر پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ گھر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے علم تھا کہ بیچاری جلدی سو گئی ہوگی، اس لیے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بیڈ تو خالی تھا۔ میں نے جلدی سے بچی کو بیڈ پر ڈالا اور باتھ روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ رات کے اس پہر آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، تب میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے کاغذ پر پڑی۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، پیاری عافیہ، میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں۔ دراصل میری بچی ناجائز ہے، اس کے باپ کو علم نہیں ہے کہ میری کوکھ میں کوئی بچہ پل رہا تھا۔ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ مجھے فوراً طلاق دے دیتا اور یوں میرا گھر اجڑ جاتا۔ تم بچے کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے یہ میں تمہیں دے آئی ہوں اور خود بہت دور جا رہی ہوں۔ میری بچی جب بڑی ہو گئی تب تمہیں اس کے متعلق ایک اور راز بھی معلوم ہو جائے گا، تب تمہیں مجھ سے بہت شکایت ہوگی، مگر میں ابھی سے تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ میں تو خط پڑھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ سعدیہ شکل سے کتنی شریف لگتی تھی، وہ کیسے اتنی غلط حرکت کر سکتی تھی، اور پھر وہ اپنی ناجائز اولاد میری گود میں ڈال گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بچے کی ضرورت تھی، مگر ناجائز بچے کی نہیں۔ میں تو کب سے فراز کو کہہ رہی تھی کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تب فراز نے میری اس بات کا بہت برا منایا تھا اور بولا، عافیہ آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، میں دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات پھر نہ سنوں۔ تم جانتی ہو نا، یتیم خانوں میں زیادہ تر بچے ناجائز ہوتے ہیں۔ ناجائز بچے کبھی بھی کسی کے نہیں بنتے، وہ ہمیشہ اپنے والدین کو رسوا کر کے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے بڑھاپے کے لیے مصیبت مول لے لوں؟ میں نے بہت کوشش کی کہ فراز کی یہ سوچ بدل جائے، مگر وہ نہ بدلے، یہاں تک کہ اب تو انہوں نے مجھے دوسری شادی کی نوید بھی سنا دی تھی۔ مگر آج جب سعدیہ نے اپنی بیٹی مجھے دی تو فراز نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ سعدیہ ان کی دیکھی بھالی عورت تھی، اس کے کردار پر انہیں
کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ بچی اب سو چکی تھی۔ میں بھاری دل کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ فراز بھی سو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میں کیسے فراز کو یہ سب بتا سکتی تھی۔ میں نے رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی اور پھر اس فیصلے پر پہنچی کہ میں فراز کو سعدیہ کے خط کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ صبح ہوئی تو بچی پھر سے رو رہی تھی۔ فراز بولے، اس کی ماں کو بلا لاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ اسے ناشتہ بھی دے دو، اس کی طبیعت تو خراب ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ بچی فراز کے حوالے کر دی اور ٹرے سجا کر چلی گئی۔ اس دوران میں نے جلدی سے بہانہ کر لیا تھا۔ میں جلدی سے واپس آئی اور بولی، فراز غضب ہو گیا، سعدیہ تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ فراز بے حد حیران ہوئے اور بولے، کیوں، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں بولی، رات جب میں بچی کو اس کے پاس لے کر گئی تب بھی وہ کہہ رہی تھی، اگر میں یہاں رہی تو ساری زندگی تم میری احسان مند اور محتاج رہو گی، اس لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں سمجھی وہ مذاق کر رہی ہے، اسی لیے کچھ بھی کہے بنا میں واپس آ گئی اور اب جا کر دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہے۔ فراز پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، میں نے آج تک سعدیہ جیسی اچھی عورت نہیں دیکھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ فراز کو اس بچے کی اصلیت پتہ نہیں چلی۔ میں بچے سنبھالنے کی عادی نہیں تھی۔ ہم نے اس بچی کا نام تانیہ رکھا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ وہی تانیہ کے سارے کام کرتی تھی۔ میں بس اس کے ساتھ کھیلتی تھی یا اسے سلا دیا کرتی تھی۔ ان دنوں میری ساس دوسرے بیٹے کے پاس گاؤں میں رہنے گئی تھی، اسی لیے میرے شوہر نے ملازمہ رکھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں بھی امید سے ہوں۔ شادی کے 5 سال بعد امید سے ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گیا تھا۔ فراز کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ میری پہلی اولاد ہونے جا رہی تھی۔ پیچیدگیاں بھی کافی تھیں، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا بول دیا تھا۔ اب تو میری تانیہ بالکل ہی ملازموں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک دن ملازمہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، باجی آپ خیر سے دوسری دفعہ امید سے ہیں، کچھ نظر نیاز کر دیں تاکہ آپ کا دوسرا بچہ تانیہ کی طرح نہ ہو۔ میں حیران رہ گئی اور بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے تانیہ کو؟ ماشاء اللہ سے اچھی بھلی تو ہے۔ اچانک ملازمہ کچھ گڑبڑا گئی اور بولی، جی جی ایسا ہی ہے۔ خیر میں تانیہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ فراز بھی اس پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ وہ ہماری پہلی اولاد تھی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں خود پر لے لی تھیں۔ میں نے فراز سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ ہمیں کل وقتی ملازمہ بھی رکھ دے۔ خیر سے 2 بچے ہو گئے ہیں، اب کام نہیں کیا جاتا۔ تانیہ کو تو اب بھی ملازمہ ہی سنبھالتی تھی کیونکہ وہ سال کی ہونے والی تھی۔ وہ اتنی شرارتی تھی کہ کوئی انتہا نہیں۔ مجال ہے کہ وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھی ہو۔ اصل پریشانی تو مجھے تب ہوئی تھی جب ملازمہ کا شوہر انتقال کر گیا۔ اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہو گئی تھیں کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ 2 بچے اور گھر کے کام۔ اب تو میری فراز سے لڑائی بھی ہونے لگی تھی کیونکہ وہ نئی ملازمہ ڈھونڈنے میں بہت سستی برت رہے تھے۔ اب تانیہ کے کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس کو نہلا رہی تھی اور اس کے دیگر کام سر انجام دے رہی تھی۔ تبھی مجھ پر ایک بہت بڑی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ مجھے آج سمجھ میں آیا تھا کہ سعدیہ اپنی بیٹی چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک راز اور بھی کھلے گا، تب تم مجھے معاف کر دینا۔ اور ملازمہ بھی کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی نظر نیاز دیں تاکہ آپ کا دوسرا بچہ بھی تانیہ جیسا نہ ہو، کیونکہ تانیہ خواجہ سرا تھی۔ مجھ پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ اتنے دن تو مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا تھا۔ فراز سمجھے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اس لیے چپ چاپ رہتی ہوں۔ فراز نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا، مگر میں نے ملازمہ کو گھر میں کام پر نہ رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری تانیہ کا راز میرے سوا کسی اور کو معلوم ہو۔ میں تانیہ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ شاید اپنے بیٹے زین سے بھی زیادہ مجھے تانیہ پیاری لگتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا تھا۔ میری زندگی سے خوشیاں تقریباً رخصت ہو چکی تھیں۔ میں اب ہر وقت تانیہ کے غم میں گھلتی رہتی تھی۔ میں نے اس کی تربیت میں بہت محنت کی تھی۔ میرے دونوں بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ تانیہ اتنی حسین تھی کہ کوئی حد نہیں۔
میرا ذہن اپنی بہن سے نفرت کرتا تھا اور یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ ایک دن میں نے ذہن سے اس کی نفرت کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، ماما تانیہ بہت عجیب لڑکی ہے، وہ بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ تب میں ذہن کے سامنے بہت روئی تھی۔ میں بولی، بیٹا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ تانیہ بیمار ہے۔ اگر آپ اپنی بہن سے نفرت کرو گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم تانیہ کا خیال رکھو گے۔ زین نے اس دن مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اب وہ تانیہ کا بہت خیال رکھے گا، جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اس میں بغاوت کوٹ کوٹ کر بڑھنے لگی تھی۔ میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کہتی میں سب سے مختلف ہوں۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ مجھ سے بغاوت پر اتر آتی۔ میٹرک میں اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ تب اس نے مجھ سے بہت لڑائی کی تھی۔ وہ بولی، ماما آپ نے مجھ سے میری شناخت کیوں چھپائی ہے؟ مجھے کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اسے بڑے پیار سے سمجھایا تو وہ چپ ہو گئی۔ ایک دن فراز آفس سے لوٹ کر آئے تو وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر تانیہ کو بلایا اور جب وہ کمرے سے باہر آئی تو فراز نے تانیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بس اتنا ہی نہیں، انہوں نے تانیہ کو بہت مارا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ جب میں نے فراز سے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنا موبائل میری سمت اچھال دیا تھا۔ ان کے واٹس ایپ پر کسی نے تانیہ کی ڈانس کی ویڈیو شیئر کی تھی۔ نہ جانے کب تانیہ نے اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا اور اس پر لکھ دیا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ پھر اس اکاؤنٹ پر اپنے ناچ گانے کی ویڈیو بنا بنا کر لگاتی رہتی تھی۔ وہ دن قیامت کا تھا۔ فراز بولے، تمہیں اس کا مطلب بھی پتا ہے کیا؟ تب میں رونے لگی اور بولی، ہماری تانیہ سچ میں خواجہ سرا ہے۔ میں نے فراز کے چہرے پر موت کی لہر دیکھی تھی اور وہ بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ تب تانیہ آگے بڑھی اور بولی، میں جو ہوں مجھے سب پتا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور دوسرا یہ کہ میں ڈانس بہت اچھا کر لیتی ہوں۔ مجھے کسی اپنے جیسے گرو کے پاس بھیج دیں، میں اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں۔ تانیہ کی بات پر فراز آگے بڑھے۔ انہوں نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال کر بولے، جاؤ آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ فراز نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی جبکہ میں نے خود کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں تانیہ کے لیے روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، فراز وہ ابھی نہ سمجھ ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، پلیز اسے گھر میں لے آئیں۔ فراز بولے، بکواس بند کرو۔ پھر فراز چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرا بیٹا زین مجھ سے لگ کر روتا رہا اور بولا، مما یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری بہن ہے، اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں بھی روتی جا رہی تھی۔ زین بولا، میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، مگر فراز نے اسے بھی جانے نہ دیا۔ میں ساری رات بیٹھی روتی رہی تھی۔ شہر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ مجھے نہیں علم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر جانے لگی تو فراز بولے، گھر سے باہر قدم رکھا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں زمین پر ٹھہر گئی تھی۔ رات انگاروں پر لوٹتے گزری تھی۔ میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی تو لٹی پٹی سی میری تانیہ گھر میں داخل ہوئی۔ میرے سینے سے لگ کر روتی رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی، امی میں گھر سے نکلی تو 2 مردوں نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے ان سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں اپنے آپ کو ان سے آزاد نہ کروا سکی اور وہ مجھے رات کے اندھیرے میں شہر سے دور کسی اڈے پر لے گئے تھے۔ وہاں پر سب لوگ ہی میرے جیسے تھے۔ وہاں مجھے ایک گروہ ملا جن میں کچھ خواجہ سراؤں کے استاد تھے اور کچھ ڈاکٹر تھے۔ ماما آپ جانتی ہیں کہ تمام خواجہ سرا رقص نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی مجبوری میں کرتے ہیں، اپنے شوق سے کوئی نہیں کرتا۔ میں نے خواجہ سراؤں کے ساتھ ایک رات گزاری تو معلوم ہوا کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس بھی تو عام لوگوں جیسا ذہن ہے، پھر ہم کیوں نہ پڑھے لکھیں۔ مما آپ جانتی ہیں میں نے وہاں پر ایک خواجہ سرا دیکھا، وہ جو ویل چیئر پر تھا، وہ معذور تھا مگر وہ الیکٹریشین تھا، وہ بھی محنت مزدوری کرتا تھا۔ مما میں بھٹک گئی تھی، اگر بابا مجھے گھر سے نہ نکالتے تو میں سچ میں تباہ ہو جاتی۔ انہوں نے ہی مجھے اغوا کر کے اس اڈے پر بھیجا تھا تاکہ مجھے عقل آ سکے۔ تانیہ نے فراز سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اپنا سوشل میڈیا پر بنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس نے فرمائش کی کہ وہ پڑھ لکھ کر نفسیاتی معالج بننا چاہتی ہے۔
فراز نے بھی اسے معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فراز میرے پاس آئے اور بولے، میں نے آج تک تانیہ کو کبھی پرائی اولاد نہیں سمجھا، اس لیے میں نے جب اسے گھر سے نکالا تو تب بھی میں نے اسے اپنی اولاد سمجھ کر ہی نکالا تھا۔ تم بلا وجہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور تانیہ نے اپنی ڈگری مکمل کر کے اپنے شوق کو پروفیشن بنا لیا تھا۔ اس دوران ہمیں لوگوں کی بہت سی کڑوی باتیں بھی سننا پڑی تھیں۔ تانیہ نے بہت بار ہمت بھی ہاری تھی، مگر ہم نہیں ہارے تھے۔ آج اس نے اپنے خواب پا لیے ہیں۔ میرے بیٹے زین نے ایک NGO بنا لی ہے جس میں خواجہ سراؤں کو پڑھانے اور دوسرے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ میں بے انتہا خوش ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں بچوں کو کامیاب کر دیا ہے۔